جھوٹا بیانیہ چلایا گیا ہے کہ گولی کیوں چلائی. یہ وہ گولی ہے جو ترخانے کے لیے دی جاتی ہے. تحریک انتشار والوں ایک ویڈیو لے آؤ جس میں پولیس، رینجرز کا، فوج کا کوئی بھی اہلکار اسٹیج فائرنگ کر رہا ہے پروٹیسٹرز کے اوپر. ایک ویڈیو، لاش ایک بھی نہیں ہے، ورنہ ہوتی تو سامنے آ جاتی ہیں ایسی چیزیں. یہ لاشیں ملیں گی فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، ایکس کے اوپر، واٹس ایپ پہ بہت ساری لاشیں ہیں. لاشیں نہ ہو گئی، یہ پودے ہو گئے جو اگ رہے ہیں. کس طرح کا مذاق کیا جا رہا ہے قوم کے ساتھ. 4 کل ہے، میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہاں پہ فائرنگ ہوئی تھی. اگر ان کے پاس اسلحہ ہوتا تو یہ تب بھی بھاگنے والی قوم نہیں ہے. 2 میرے حلقے کے ہیں، ایک میں جانتا ہوں مردان میں احتجاج میں آئے ہوئے تھے، ان کو گولی لگی ہے، ان کی جنازے ہوئے کل. حکومت سیدھا زوری کر رہی ہے کہ نہیں مرا ہی کوئی نہیں. بھائی آپ نے گولی چلائی ہے نا، لوگ زخمی ہوئے ہیں، ایک دن ماننا پڑے گا. ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں، ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں. تا وقت یہ کہ ہمارے پاس اس کا ثبوت اور ڈیٹیل آ جائے. ایک بندے کی شہادت بھی بڑی بات ہے. گولی جس طرف سے بھی چلی، جس نے بھی چلائی، جیسے بھی چلی، گولی کی مذمت ہے. انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس ان 12 کی تصدیق ہے، باقی جو ہیں وہ ہیں لیکن تصدیق کبھی نہیں ہوئی. جس دن تصدیق ہو جائے گی وہ ہم بتائیں گے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. What a shame! کسی کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، کم از کم اس میں سیریس ہو جائیں. یہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا کہ 11 لاشیں ہیں، یقین کریں اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے تو ایک کو 11 کیا ہوگا، جس حد تک وہ جھوٹ بولتا. آپ سیاست اور فساد میں فرق نکال لیں. چیف جسٹس یا افریدی صاحب سے گزارش ہوگی، التجا ہوگی کہ امیڈیٹ ایک جوڈیشل انکوائری کا اعلان کیا جائے جو کہ یہ چیز دیکھے چھاتیں کیوں اور کیسے ہوئی. جب وہاں پہ اندھیرا ہوا ہے تو اس کے بعد اگلے 3-4 گھنٹوں میں وہاں پہ کوئی پتہ نہیں چلا کدھر سے فائر آ رہا ہے، کون کس کو اٹیک کر رہا ہے. پارلیمانی کمیشن بنے، قوم کے سامنے سچ لائیں، پارلیمنٹ میں آئیں، یہ بات کریں. جس طرح سے بھی معاملے کو بہتر انداز سے حل کرنا چاہیں، ہم حل کرنے کو تیار ہیں. ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور. ناظرین، پروگرام میں آج ہم بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا ختم ہوا ڈی چوک پر، اس کے بعد کی کیا صورتحال رہی ہے. ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ایک لفظی جنگ جاری ہے کہ وہاں ہوا کیا، فائر ہوا کہ نہیں، فائر ہوا تو کس نے کیا، لوگ مرے تو کہاں سے مرے یا کس سائٹ کے مرے. حکومت جو ہے وہ بار بار یہ اصرار کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جتنے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں، پروپیگنڈا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جو اس معاملے پر ایک سے زیادہ مرتبہ بات کر چکے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی لاش نہیں ہے. اگر ہوتی تو بقول ان کے سامنے آ جاتی. ان کا کہ کوئی کہتا ہے کہ 4000 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 400 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 150 ہیں. اور ان کے خیال میں یہ سب جو ہے یہ غلط دعوے ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، وہ کہہ چکے ہیں کہ سینکڑوں جو اموات کی بات ہے وہ غلط ہے. انہوں نے ابھی تک جو کنفرم کیے ہیں تو 12 کارکن پاکستان تحریک انصاف کے ایسے ہیں جو شہید ہوئے ہیں. یہ گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے یہ اب دعوے کیے جا رہے ہیں. سچائی کیا ہے یہ جاننا تو اس وقت ذرا مشکل ہی نظر آ رہا ہے کہ کتنے لوگ مرے اور ایگزیکٹلی اس رات کو کیا ہوا. شاید کمیشن کی ضرورت ہے مگر وہ بنے گا نہیں، تو اس لیے معلوم بھی نہیں ہوگا. مگر اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے وہ بہت تیزی سے قدم اٹھا رہی ہے. ایک طرف تو اگر اینٹی رائٹ فورس کی بات ہو رہی ہے فار اسلام آباد، تو دوسری طرف ایک دفعہ پھر جو سوشل میڈیا ہے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے نئی قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. الیکٹرانک کرائمز جو ہیں، جو پیکا ایکٹ ہے، اس میں ایک دفعہ پھر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی اتھارٹی تشکیل دی جائے گی، وہ آن لائن مواد کو بلاک کرے گی، سوشل میڈیا تک رسائی روکے گی، جعلی خبریں جو ہیں جو پھیلائیں گے ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز ہوں گی. جو فیک نیوز ہے وہ جو دے گا تو 5 سال کی سزا ہوگی، ساتھ میں 10 لاکھ کا جرمانہ ہوگا. جو یہ اتھارٹی نہیں بنے گی وہ جو اداروں یا کسی شخص کے خلاف اس قسم کے اب مواد بھی ہوگا تو اس کو ہٹائے گی، ہٹائے جانے کے لیے احکامات جو ہے وہ جاری کر دے گی. اور ساتھ میں جو آج اہم خبر، گزشتہ روز اور آج عمران خان صاحب سے کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی. آج ان کی فیملی کی بھی ملاقات ہوئی، اور بقول ان کی فیملی کے علیمہ خان صاحبہ جنہوں نے میڈیا سے گفتگو کی آفٹر دی ہول ایونٹ، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو آج تفصیل بتائی. وہ ڈی چوک کے واقعے پر شوق
شوق میں ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک لاسٹ کارڈ ہے مگر ابھی میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. ہم گفتگو کریں گے فیصل چودھری صاحب سے, وکیل ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں اور عمران خان صاحب کے کافی کیسز میں یہ ان کو ریپرزینٹ بھی کریں. ویلکم ٹو دی شو چودھری صاحب. چودھری صاحب, کیا 2 دن آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی, آج فیملی کی بھی بات ہوئی, کل ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا, آج بھی کوئی مسئلے تھے, بٹ جو علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کیا کی, انہوں نے کیا عمران خان صاحب کو بتایا, کیونکہ لگ یہ لوگوں کو رہا ہے اور یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید ان کو گزشتہ روز پوری تصویر نہیں بتائی گئی, اس لیے آج فیملی ہی ملی ہے تو بات ہوئی ہے. میرا خیال میں یہ دونوں میں اتنی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا, جو کل بات غور صاحب نے اور سلمان صاحب نے وہاں پہ کی ہے یا ہم نے بھی کی ہے, تو وہ جو 12 لوگوں کے ایک وائف اویلیبل ہیں جن کا پی ٹی آئی کی جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ بھی وہ 12 لوگوں کا آیا ہے. لیکن اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا کھوسا صاحب ہوں یا علیمہ بی بی ہوں, وہ جو مسنگ پرسنز ہیں, جو درجنوں لاپتہ افراد ہیں جن کے قوائف کا پتہ نہیں ہے, جن کے بارے میں جو ہے پرزمپشن یہ ہے کہ وہ جو ہے خدا نخواستہ یہ کیونکہ فائرنگ تو بالکل اس طرح سے ہوئی ہے, لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے, تو وہ یہ بات ہو رہی ہے. وہ جو بات یہ نہیں ہے کہ کسی تو اس میں بھی تو قصور آپ کی, معاف کریے گا, بٹ اس میں بھی قصور تو آپ کی پارٹی کا ہے نا. جیسے وہ کہہ رہی تھی نہ کوئی ہسپتال آپ لوگوں نے چکر لگایا, نہ آپ نے کوئی FIR کٹوانے کی کوشش کی ہے, نہ تھانے میں نظر آئے. پارٹی تو اس کے بعد لیڈرشپ تو جا کے گھروں میں بیٹھ گئی ہے. کارکن جو ہیں اس دن بھی مطلب کہ ان کے اوپر اٹیک ہوا یا وہ انہوں نے اتنے مشکلیں سہیں, اور ایک کوئی لیڈر نہیں ہے جو یا ہمیں ہسپتال میں نظر آیا ہو یا تھانے میں نظر آیا ہو. ہاں, اس بات پہ آپ کے ساتھ میں ایگری کر سکتا ہوں کہ جس طرح کی ایک سوئفٹ ایکشن کی ضرورت تھی اور جس طرح کا ایک کوہرنس کے ساتھ جو ایکشن ہونا چاہیے تھا یا اس کا رسپانس ہے وہ, کیونکہ دیکھیے اس میں ایک پارلیمنٹ آف شاک بھی لیجیے کہ کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ اسٹیٹ بروٹیلٹی یا اسٹیٹ کا ریئیکشن اس طرح سے ہوگا کہ سیدھے انسٹیڈ آف انگیجنگ جو وہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے ورکر آئے ہوئے تھے کارکنان کو. دیکھیے نارملی کیا ہوتا ہے کہ ٹیکٹس ہوتے ہیں, آپ واٹر کینن یوز کرتے ہیں, ٹھنڈ ہوتی ہے یا کچھ اس طرح سے پھر لوگوں سے بات چیت کی جاتی ہے, یا ان کو یہاں پہ جو معاملہ ہوا ہے اس قسم کا کوئی بھی جو آپ سے ڈسپروپورشنیٹ یوز آف بروٹ فورس ہوا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی اس وقت صرف شوق میں ہے, کافی دن ہو گیا سر, گیٹ آؤٹ آف دی شاک. یہ میں نے تو آپ کو انیشلی بات کی ہے. اب جو خان صاحب نے کل یہ ساری پارٹی کو کہا ہے اور ان کو ہدایات دی ہیں کہ آپ اس کو ہر فورم پہ اٹھائیں, اور آج تو انہوں نے خیر کہا ہے کہ اس پہ FIR جو ہے وہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت ذمہ داران کے اوپر بھی دیں, اور یہ اس کے لیے جو ہے لطیف خان کھوسا صاحب کو جو میری انفارمیشن ہے لیگل کمیٹی کی وہ ڈیپیوٹ کیا گیا ہے اس پہ, اور جو اس پہ سوئفٹ ایکشن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. کیونکہ دیکھیے ایک جانب یہ ایشو ہے, دوسری جانب یہ ایشو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح سے لیڈرشپ جو تمام ہے ان کے اوپر فوراً پرچے کر دیے جاتے ہیں. اس وقت خان صاحب کے اوپر 52 پرچے ہوئے ہیں 26 سے لے کے اب تک, اور ان کو انوالو کر دیا. ایون جو رینجرز کا جس پہ اعزاز سعید صاحب نے پورے سٹوری بھی کی ہے کہ اٹ گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ PTI, اس میں پوری لیڈرشپ عمران خان صاحب کو انوالو کر دیا گیا ہے. وہ جو ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے ہیں رینجرز کے جو لوگ, جس میں ایک فارمر سیکرٹری کا گرینڈ سن ہے عباسی صاحب کا, تو وہ اب ایسی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں. تو لوگوں کی موومنٹ کا, لوگوں کا ایک مسلسل جو ہے. چودھری صاحب آپ بے شک یہ بات کہیں, بٹ لوگوں میں تاثر یہ ہے کہ ایک تو کہ شاید لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل پرواہ نہیں کرتی, اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کی تو لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں, آپ کی تو اب آڈیو لیکس آنا شروع ہو گئی ہیں. پارٹی میں کیا چل رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب, مہر شرافت علی غالباً ان کا نام ہے, ان کی آڈیو سامنے آ گئی ہے. ویسے بھی پہلے بھی سنا ہے بہت لڑائیاں ہو رہی تھیں. تو واٹ از ہیپننگ؟ آپ لوگوں کی اتنی لیک آف یونٹی کیوں ہے, اسپیشلی جب موقع ایسا ہے؟ نہیں, لیک آف یونٹی نہیں ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور وہ ہو جاتا ہے لوگوں میں. بڑی پارٹی ہے, اس میں بہت بڑی پارٹی ہے, لوگوں کی مختلف رائے ہیں, وہ ایک دوسرے سے کولائڈ بھی کر جاتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر کولیجن زیادہ ہی ہوتی رہتی ہے آپ کی پارٹی میں. نہیں, آپ فوکس زیادہ ہے ہمارے کولیجن کے اوپر, بیکاز ہمارے صرف کولیجن جو ہے وہی رپورٹ ہوتا ہے. باقی تو عمران خان کی گفتگو بھی رپورٹ نہیں ہوتی,
اس کی تصویر بھی نہیں چلتی، نہ عمران خان کی کوئی بیان چلتا ہے، نہ عمران خان کی پارٹی کی کوئی پریس کانفرنس کور ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی اور سلسلہ چلتا ہے. تو ہمارا یہ کولوژن ہے یا جو ایک ایجنڈا ڈریون میں کہہ لوں تو اجازت دیجیے گا مجھے کہ ایجنڈا ڈریون نیوز ہیں ہماری پارٹی کے بارے میں زیادہ دی جاتی ہیں. جو ایکچوئل کام ہے اس کو جو ہے وہ جان بوجھ کے میڈیا میں تو خیر آپ لوگوں کی جو میڈیا آج خان صاحب نے اسپیشلی یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کرش کرتے کرتے جمہوریت کو، میڈیا کو اور عدلیہ کو کرش کر دیا گیا ہے. اور جس قسم کے میں تو بہت تحسین کرتا ہوں آپ سمیت تمام لوگوں کی جو اس گیگ ماحول میں، اس سانس بند کرتے حبس کے ماحول میں جو کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو. بٹ دین واٹ نیکسٹ؟ آئی مین اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنڈا ڈریون ہے اور آپ لوگوں کی اتنی لڑائیاں نہیں ہیں تو یو آر سیئنگ اٹس بینگ بلون آؤٹ آف پرپورشن، بٹ سو وین ول وی سیک سم کائنڈ آف جس کو کہتے ہیں نا کوئی ریئیکشن آپ کی پارٹی سے وچ شوز کہ اچھا چلیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہو رہا ہے؟ آپ نے خود ہی کہا نا جی کام نہیں نظر آ رہا، تو اب کون سا کام ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا نظر آئے گا اگلے آنے والے کچھ دنوں میں؟ کہا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو نظر نہیں آنے دیا جا رہا. اچھا کیا فار ایگزامپل اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو رانا سنال اور احسن اقبال کی جو گورنر آج اس پہ جو رائے ہے وہ بھی تو پھر لڑائی کیوں نہیں ہے؟ وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، یہاں پہ لڑائی ہے. تو دیکھیں نا یہ تو ورڈ یوزیج ہے. آڈیو لیک نہیں سنی اس ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ؟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ? رانا صاحب دی بھی بن جائے گی. جی رانا احسان افضل خان صاحب نے ہمیں جوائنٹ نیٹر ہے وزیر اعظم پاکستان. ویلکم ٹو دا شو سر. فیصل چودھری سے سر میں بات کر رہی تھی ان سے تو پاکستان تحریک انصاف پہ. سر آپ سے آبویسلی حکومت نے کچھ بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیے احتجاج کے بعد، آپ پھر سے قانون سازی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جتنی تیزی سے یہ پلیٹ فارم جو ہیں ان میں تبدیلیاں آتی ہیں اور جس طرح کے جدت سے یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں ڈیجیٹل دنیا کے اندر، تو وہاں پھر آپ کو قانون جو ہے وہ اپڈیٹ کرنے پڑتے ہیں اور یہ اسی کا سلسلہ ہے. بالکل اس میں مس انفارمیشن ایک ٹارگٹ ہے. آپ کے ملک میں دہشت گرد سوشل میڈیا کو اپنا ایجنڈا پروپیگیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ایشو ہے. پھر اوور آل آپ یہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ پلیٹ فارمز ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہوں، ان کے دفتر یہاں پاکستان آئیں. سر یہ تو یہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی جب پاور میں تھے نا تو یہ تب سے کوششیں حکومت پاکستان کی کر رہی ہے، چاہے یہ پاور میں ہو چاہے وہ پاور میں ہو. بٹ ہمارا سر سائز ہی اتنا نہیں ہے کہ گوگل اور ٹویٹر ہمیں اتنی سیریسلی لیں کہ وہ اپنا دفتر یہاں لے کے آئیں. نہیں لیکن یہاں سے گوگل سائز بھی نہیں ہے اور حرکتیں بھی ایسی ہیں. لیکن گوگل اور ٹویٹر یہاں سے کروڑوں ڈالرز یہاں سے کما کے لے کے جاتے ہیں، تو ہماری کوشش ہے. بہرحال دیکھیں یہ جو اچھا سر یہ بتائیں کہ جیسے یہ اب جو ابھی معاف کریے گا آپ کے آنے سے پہلے کیونکہ ہم نے وہ تھوڑا سا اس کا ذکر کر دیا کہ ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے اور وہ اتھارٹی جو ہے اس کے پاس اختیار ہوگا سوشل میڈیا سے مواد ہٹانے کا یا بلاک کرنے کا. جی تو سر سوشل میڈیا ایپس کو تو آپ کو ریکویسٹ بھیجنی پڑتی ہے یا اس اتھارٹی کے نیچے پاور آ جائے گی کہ آپ فیس بک سے یہ اتار دیں اور گوگل سے وہ اتار دیں؟ دیکھیں ابھی تو یہ ڈرافٹ ہے لیکن بالکل کانٹینٹ بلاک کرنے کی ان کے پاس وہ جو میں نے جو جتنا سمجھا ہوں میں بالکل وہ اس کو ریموو کر سکتے ہوں گے. تو لیکن اگر یہاں ریپرزینٹیٹیو آفیسز آ گئے تو پھر ان کے تھرو بھی کیا جائے گا. لیکن نہیں اس کے اندر اب تو چیزیں یہ اوور آل آ گئی ہیں نا جو اس کے اندر ہے. اب اس کے اندر ریگولیٹ آپ نے سوشل میڈیا کو کرنا ہے، آپ نے وائلیشنز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، بلاکنگ ان لافل مٹیریل ہے، پھر کوشش ہے کہ ریپرزینٹیٹیو آفیسز آئیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ اتھارٹی جو ہے وہ کرے گی. بالکل. تو سر اب اگر ایکس بلاک ہے جیسے تو ایکس پہ اگر کوئی چیز پوسٹ ہوگی مگر وہ تو ویسے ہی بلاک ہے تو پھر بھی سزا ہوگی؟ دیکھیں نہیں میرا یہ تو آپ کا جو سوال ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایکس کو بلاک ہونا بہت انفارچونیٹ ہے. یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں ہم نے کیا ہے، ہم ہی نے کیا ہے، حکومت نے کیا ہے. لیکن انفارچونیٹ اس لیے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو ہیو ٹیکن اے لیسر ایول آپ نے لیا ہے کہ اس کو بلاک کر دیں. لیکن جو بڑا ایول ہے وہ یہ ہے کہ جب مس انفارمیشن آپ کی اسپریڈ ہوتی ہے
اور اس کو ایک وہ چاہے وہ دہشت گرد ہوں چاہے وہ ملک دشمن بیانیاں ہو, اس سے آپ کو اربوں ڈالر کا آپ کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے. اور کیسے بالکل نقصان ہوتا ہے جب آپ مثال میں آپ کو یہ ان کا ویسے تو مجھے سیاسی جماعت کی مثال نہیں دینی چاہیے کیونکہ اٹ از ناٹ, لیکن میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کیونکہ یہ ابھی حالیہ ایونٹ ہوا ہے. انہوں نے کہا جی سر آپ کی باقی حکومت تو ان کو دہشت گردی کہہ رہی ہے. میں آپ کو اب انہوں نے جس طرح اے آئی سے امیجز بنائے کہ ڈی چوک جو ہے وہ لہو سے جو ہے وہ نہا رہا ہے, پھر انہوں نے کہا کسی نے کہا 500 لوگ مر گئے ہیں, میسیکر ہوا ہے اس ملک کے اندر. تو یہ وہ جھوٹ ہے جو پروپیگنڈا ہے جو اگر کوئی ٹورسٹ آ رہا ہے پاکستان تو وہ رک جائے گا, اگر کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو وہ رک جائے گی. لیکن اینڈ میں آپ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں اب نہیں بالکل, لیکن فیصل چودھری صاحب ہیں خامخواہ سنجیدہ گفتگو میں دیکھیں یہ کبھی سنجیدہ ہوا ہی نہیں ہے نا جی. یہ اب ان کا مسئلہ یہ کہ یہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں 400 بندہ مر گیا, ایسے ہی کہہ دیتے ہیں 400 بندہ جو ہے وہ مر گیا اور پھر ان کے بیان جو ہیں وہ بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا ہماری بھی تباہی آپ کہہ رہے ہیں. اچھا میں آپ کو سیریس نوٹ پہ میں آپ کو بات کرتا ہوں. کروڑوں ڈالر ٹویٹر کما کے لے گیا, کیڑا ٹویٹر ہے سر؟ دیکھیں 6 مہینے سے تو بند ہے. میں آپ کو آن سیریس نوٹ کروڑوں ڈالر کون لے گیا تھا بھائی جان؟ چیک کرو دا نا ٹویٹر نہیں جی, کوئی ہور جے. میں تو تواڈے بندہ کوئی اپنے تہاڈی گورنمنٹ دا بندہ ہونا ہے. تسی تے ڈالر لا کے تھک گئے نہیں ہو. انہوں نے امریکن کانگریس مین پہ اتنے کوئی انہوں نے لابیسٹ ہائر کر کے پھر بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا. خط انہوں نے لکھوا دیے لیکن پھر بھی رزلٹ نہیں نکلا. دیکھیں بات یہ ہے, سر خط ہی لکھوانا ہوگا نا. دیکھیں میں سیریس نوٹ پہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اگر ایک ملک کا فیک نیوز سے پروپیگنڈا سے ایک برا امیج پینٹ ہوگا تو بالکل اس کو سرمایہ کاری میں بھی مسائل آئیں گے. سر یہ لائن کہاں ڈرا ہوگی کہ یہ برا امیج ہے اور اس برے امیج سے اتنا نقصان بھی کوئی دیکھیں نا. آپ کل کو میں ایک صحافی ہوں, میں کوئی چیز ٹویٹ کرتی ہوں, آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے, آپ مجھے 10 لاکھ روپے کا فائن کر دیں گے. ایسے نہیں ہوگا. نہیں ایسے نہیں ہوگا کیونکہ سر آپ متی اللہ جان صاحب کو آپ نے اریسٹ کیا ہے پچھلے دن. آپ اٹھائی جائیں گی, پھر آپ کو لبا جائے گا, پھر آپ ڈھونڈی جائیں گی, پھر آپ کے اوپر ایک جعلی پرچہ منشیات فروشی کا ہوگا, پھر آپ 10 لاکھ روپے بھی دیں گے, پھر آپ منتیں بھی کریں گے. اگر کسی پہ جعلی پرچہ منشیات فروشی کا ہوگا تو اسے کنڈیم کرنا چاہیے. یہ کوئی تو میں کر رہا ہوں کنڈیم, آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا. اگر کسی پہ اپنی حکومت کو اگر کسی سر بٹ یہ ویسے معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ یہ متی اللہ جان صاحب پر جو پرچہ ہوا ہے سر منشیات کا, اب سر وہ کون اس کو صحیح کہہ سکتا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا اس کو صحیح, وہ نہیں صحیح ہوا. تو مجھے پتا ہے متی اللہ جان صاحب کے ساتھ میں بھی ٹاک شوز کرتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے وہ آئس وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرتے, اور یہ غلط. اور اس کا دیکھیں جس نے بھی پرچہ وہ کاٹا ہے, جس نے پرچہ وہ کاٹا, جب آپ ایسے قوانین بنائیں گے تو سر وہ ابیوز تو ہوں گے نا پھر قوانین. لیکن یہ مجھے بتائیں, فیصل آباد کے رانے سچی بات کر رہے ہیں, سیالکوٹ کے خواجہ غلط بات کر رہے ہیں, یہ انہی کی پارٹی کے ہے نا, کہ وہاں پہ وہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اپنا ہماری بہن ہے وہ جو زبردستی پڑھی لکھی ہونے کی کوشش کرتی ہیں, ان کی انفارمیشن پروونشل والی عظما بخاری, وہ جو ہے وہ کہتی ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, ڈالر کمانے کے لیے انہوں نے یہ کیا, ان پہ آئس بھی ڈال دو, ان پہ وہ بھی ڈال دو. رانا ثناء اللہ صاحب کا کہتے ہیں کہ وہ غلط پرچہ ہے. نہیں دیکھیں دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, جب آپ جرائم جو بھی جس نے بھی کوئی اگر کوئی جرم کیا ہے اور آپ اس پہ پرچہ اس سے 10 گنا بڑا کاٹ دیں تو اس سے حکومت کو ہمیشہ نقصان ہی ہوگا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں وہ نہیں ہونا چاہیے, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی اگر یہ کسی نے کیا ہے تو غلط کیا. وکیل صاحب بھی یہی کہہ گئے کہ اگر غلط پرچہ ہے تو پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, بٹ سر آج تک کبھی نہیں ہوئی. اب یا تو نہیں سر تسی حکومت بیٹھے ہو, یہ تو میرے کہنے والی بات ہے نا کہ ہونی چاہیے. آپ نے ایک صحافی کے اوپر اتنا الزام لگا دیا, آپ سوچیں کہ اس کے بچے کیا سوچتے ہوں گے. میں ایگری کرتا ہوں, اگر غلط الزام لگائے تو بالکل غلط ہوا ہے. اگر کا لفظ نکالے نا غلط ہوا تو سر پھر then somebody needs to be held accountable. دیکھیں وہ جو بیل ہوئی ہے, وہ جس عدالت میں وہ گیا ہے, اس عدالت کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو اکاؤنٹیبل کرے. غلط پرچہ اور اس نے کیا بھی ہے میرے خیال سے, نہیں ہمارے پہ بھی ہے, گورنمنٹ کو بھی اس پہ کرنا چاہیے, لیکن اس جج نے بھی اس پرچے کو باہر پھینکا ہے, اس کی بیل کے اوپر کہا ہے کہ یہ تو کسی قسم کی ایویڈنس نہیں تھی. وہ جج صاحب نے پہلے 2 دن کا ریمانڈ دے دیا تھا, وہ تو پھر ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ یار
सर इससे पहले असद तुर्क को अरेस्ट कर लिया, वो हफ्ता जेल में रहे, आज तक हमने नहीं सुना कि किसी की अकाउंटेबिलिटी हो। ईमान हाजिर को आप जेल भेज दिया। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर ईमान की ही बात करें तो ईमान ने जो वहां से जो हर्डल उठाए थे उस पे उसका पर्चा कटा है। उससे एक दफे पहले भी वो अरेस्ट हुई है। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि जिसका जो जुर्म है, अगर किसी ने कानून तोड़ा है उसका उसके मुताबिक पर्चा कटेगा और उसके मुताबिक प्रोसिक्यूशन होगी। तो फिर किसी को कोई छोटी सजा भी अगर आप दे दें तो इट इज मच मोर, उसका वजन ज्यादा होगा। तो पूरी डालने पे एटीए के पर्चे हो रहे हैं कि जी मुझे उन्होंने देखा, मैं डर गया, सरासनीगी फैल गई और 780 का पर्चा। सर ईमान हाजिर पे जो पिछली दफे अरेस्ट हुई थी वो उस वक्त उसने क्या किया था? देखिए मुझे नहीं पता, वो मुझे इंसिडेंट नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन मैं ऑल अक्रॉस में कह रहा हूँ दिस इज, यानी कि किसी के ऊपर भी उसके जुर्म से ज्यादा पर्चा नहीं कटना चाहिए और उसका नुकसान होता है। अच्छा स्वीट आदमी मैं नहीं देखा वैसे। सर तुसी राणा साहब चंगे बंदे ने, एक तो थोड़े नाल बैठ जांदे ने आके तुसी उसको सड़ियां मार दे और ऊपर से सच बोलते हैं और गवर्नमेंट में भी हैं। हाँ नहीं तो सर ये कब तक कानून साजी करने वाले हैं आप? ये वाली ये तो अभी पार्लियामेंट में आएगा, फिर इसके ऊपर इनपुट भी ली जाएगी, फिर ये आगे मामला चलेगा। यानी तरमीम, आईनी तरमीम की तरह नहीं पास होगा, ये रेगुलर पास होगा और इस पे बहस भी होगी। सर वैसे ये जो डी चौक वाला सारा वाकया हुआ, फैसल साहब से मैं क्योंकि पहले उनको ग्रिल कर चुकी हूँ आपसे आने से, ये सर पिछले दिनों में डी चौक पे जी सर बड़ा वाकया था जिसमें हमारे जो है रेंजर्स के लोग शहीद हुए और पुलिस वाले शहीद हुए, और जिसमें पहली दफा एक सियासी जो जत्था है जो ऐसे नहीं होता, वो शेल भी लेके आया था, वो टेयर गैस भी लेके आया था, जहां 30-40 पुलिस के व्हीकल्स जलाए गए। वी नीड अ जुडिशियल कमीशन और समथिंग टू वेरीफाई दीज फैक्ट्स, बिकॉज एक तरफ आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुख्तलिफ बात करिए और बार काउंसिलों का भी, बार एसोसिएशनों का मुतालबा है। हाँ तो अगर इस पे कोई कमीशन बन जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए टू डिटरमिन फैक्ट्स, कोई हर्ज है? नहीं एक मिनट देखे ना, ये तो हर चीज को मिलाइन करते हैं, यहाँ बड़ी क्लैरिटी है ना। इन्होंने कहा 300 नहीं क्लैरिटी है, इन्होंने कहा कि 300 लाशें गिराई गई हैं, इन्होंने कहा या नहीं कहा सर मुझे बताएं कि इन्होंने मेरा सवाल है, मैं आपको जवाब देने मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट का क्या स्टेटस है। गवर्नमेंट ने एक गोली, खातून बात कर रही है, बात तो करने नहीं, गवर्नमेंट ने एक बुलेट, सुन तो लेना, गवर्नमेंट ने एक, पहले आप तो बता गवर्नमेंट ने एक गोली भी नहीं इशू की। सर सर वेरी क्विकली, बट राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जनाजे हो गए हैं, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं नहीं हुए, ये कहते हैं 300 हैं, फिर कहते हैं 12 हैं, तो इसीलिए तो कह रही हूँ फैक्ट्स डिटरमिन कर लेते हैं। फैक्ट्स आर डिटरमिन्ड, दे आर नॉट सर, इट इज देखें यहाँ बात ये है, जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट भी आ जाएगी तो ये कहेंगे हम नहीं मानते, ये जज गलत था, जिससे आप करवा तो लेना। इसके ऊपर सोचा, देखिए मैं इसको भी कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट्री कमीशन बना लें, मैं इसको रद्द नहीं करता इस बात को, लेकिन बात ये है कि ये तो सारी चीजों को मिलाइन करना चाहते हैं। इनसे पूछें कि जब इन्होंने 300 से ये 12 पे आ गए, पहले माफी तो मांगे कि हमने झूठ बोला था, हमने प्रोपेगेंडा किया था, हमारे पास कोई सच्ची चीज इंफॉर्मेशन थी। राना सना सही बोल रहे हैं? क्या कहा है राना सना साहब? कहते हैं कि जनाजे उठे हैं और अता तारड़ साहब कहते हैं कोई भी नहीं। अच्छा ने कहा कि हुकूमत अपना वहां पे शाते करके नहीं, अच्छा मेरी बात सुने, अगर किसी अगर जनाजे उठे नहीं कि वो अगर नहीं सुन लेना, और मोतबरों के मोतबर है, अगर जनाजा उठा है और ये कहते हैं इनके बकौल 8 उठे या 12 उठे, राना सना भी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं कि अगर उठे हैं तो इन्होंने क्या उनकी कोई FIR कटवाई है, इन्होंने कोई मेडिकल करवाया है? इनके पास पूरी हुकूमत है, पूरा सूबा है, वहां उन्होंने जाके इन्हीं की जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया जिसकी हलाकत हुई है उसी ने FIR कटवानी। नाज़रीन सॉरी, आई सीम टू हैव लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। वील टेक अ ब्रेक है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक और मामले पर जो रेशियल प्रोफाइलिंग या एथनिक प्रोफाइलिंग की आजकल जिक्र हो रहा है। स्टे विद अस। पश्तूनों को इधर पेश किया, उनके मुंह पर ढका हुआ था। इतनी तकलीफ हो रही है हमारे पश्तून भाइयों को इस तरह देखकर। हम तो रीढ़ी बांध जुलेवन मरकज में काम करते हैं, रीढ़ी से परसों हमारा भाई को उठाया और चचा का बेटा को उठाया, 3 बंदे अभी वो तो अंदर है। हम लोग इधर आ गया उसको उठने के लिए, आज उसका तरीक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे एक बहुत अहम इशू पे, और वो ये है कि बहुत से आम लोगों को
उठाया जा रहा है, ये जो एहतजाज ख़त्म हुआ है इसके बाद बार बार ये ज़िक्र हो रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पुलिस पख्तून लोगों को जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था ग़ालिबन एहतजाज से, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो काम करते हैं, लेबर है इस्लामाबाद में, उनको मुख्तलिफ़ जगहों से इस इल्ज़ाम पर गिरफ़्तार किया जा रहा है कि वो इस एहतजाज में हिस्सा ले रहे थे और उसके बाद उनको अदालतों में पेश किया जा रहा है। एक ऐसा वाक़या हमने भी सुना, एक न्यूज़ चैनल का पीएन रात को काम करके देर से घर जा रहा था, उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसके आईडी कार्ड और उसकी जो तफसीलात थी वो ऐसी थी कि उनको लगा कि ग़ालिबन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में हिस्सा ले रहा था। और अब ये भी कहा गया और हमने वीडियोस भी देखी कि जब बहुत से ऐसे मुल्ज़िमान को पेश किया गया तो उनके चेहरे ढांपे हुए थे काले कपड़े से, जैसे वो कोई बहुत, जिसको कहते हैं ना, जो हमें एक ज़माने में कहा जाता था कि जी ब्लैक टेररिस्ट होता है, जो बहुत सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उस तरह उनको जेल भिजवाया गया शनाख्त परेड के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि 7-7 रोज़ उनको जेल में रखने की इजाज़त दी जा रही है कि शनाख्त परेड होगी उनको, और उसको भी फिर उसमें भी ताख़ीर होती है, और जो वकला बात कर रहे हैं या आर्ग्यूमेंट्स देने की कोशिश कर रहे हैं उनको कोई अहमियत नहीं दी जाती। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नुक्ता उसने भी इस पे एक स्टोरी की, उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस्लामाबाद के एडिटर हैं, उनकी एक रिपोर्ट इस हवाले से सामने आई है जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो ये पीटीआई के अगर कारकुनान थे या लोग थे, इनको जो उनके रिश्तेदार मिलने आए तो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको भी वहाँ से अरेस्ट कर लिया। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अली साहब, ये एक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, नेशन अखबार से इनका ताल्लुक़ है, और हमें ज्वाइन किया है ईमान मज़ारी साहिबा ने, माहिर कानून हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और इनके भी कुछ क्लाइंट्स जो थे वो उठाए गए इस सारे मामले में। अली हमजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, आप कोर्ट क्योंकि कवर करते हैं, ये बताएं क्या मामला है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मामला इस तरह का है कि सबसे पहले ये अक्टूबर 4 का जो इससे पिछला प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट से इन्होंने जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने ये 14 डेज का आइडेंटिफिकेशन परेड का जुडिशियल रिमांड मांगना शुरू किया। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो पिछला परेड हुआ था, धरना हुआ था, उस पे भी लोग उठाए गए थे। उसके अंदर जो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, 588 लोग जो थे, 588 लोगों को उठाया, अरेस्ट किया गया। वो नॉमिनेट नहीं होते FIR के अंदर। ठीक है। उसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए अडयाला जेल, अटक जेल और झेलम जेल भेजा जाता है, जहाँ पे जाके जो पुलिस वाले उनको अरेस्ट करते हैं वही उनकी आइडेंटिफिकेशन का काम भी उन्हीं का होता है। बिल्कुल तो उन लोगों किया हुआ। अब वो 14 डेज जो थे वो बेसिकली 14 डेज तो नहीं हो सका, मगर काफी सारे लोगों को तकरीबन 1 से सवा महीना जेल के अंदर गुजारना पड़ा, जिसके बाद वो रिलीज हुए। और वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन परेड में उन्होंने 1.5 महीना गुजार दिया। तकरीबन अब आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद ये होगा कि जो बंदा आइडेंटिफाई होगा फिर उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा, उसका फिजिकल या जुडिशियल मांगा जाएगा, और एक ये इंतहाई लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद अब जिस तरह ये वाला देख लें कि जो नवंबर 24 वाला जो प्रोटेस्ट था, इसके अंदर हमने देखा कि नवंबर 22 की रात को लोगों के घर में छापे मारे गए, अंधेरों के टाइम लोगों को घरों से निकाला गया, उनको अरेस्ट किया गया, और उसके बाद जिन लोगों को अरेस्ट किया गया घरों से, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये PTI के लोग हैं या उनके वर्कर्स हैं, उनको नवंबर 23 को अदालत में 70 लोगों को पेश करके उनका फिर 14 दिन का आइडेंटिफिकेशन रिमांड दिया गया परेड के लिए। उसके बाद नंबर्स कुछ हैं, नवंबर 26 को 89 लोग, नवंबर 27 को 3, नवंबर 28 को 19 लोगों का फिजिकल हुआ, और फिर जो है सबसे बड़ा दिसंबर 2 यानी कल 373 लोगों को लेकर आया गया। इसमें जो एक बात इंपॉर्टेंट है बताने की कि 27 नवंबर को IG इस्लामाबाद, कमिश्नर इस्लामाबाद के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसके अंदर बताते हैं कि हमने ऑल टुगेदर 990 लोगों को अरेस्ट किया, और उन 990 के अंदर सिर्फ 26 को 610 लोगों को अरेस्ट किया। अब एज अ रिपोर्टर या कोर्ट रिपोर्टर जो हम कवर करते हैं, वी गो टू द कोर्ट वेरी नेक्स्ट डे कि देखें कितने लोगों को लाया गया, मगर अगले दिन जो है बहुत ही कम, मामूली से सिर्फ 19 लोगों को लेकर आया गया। अब इसके अंदर जब पता करवाया तो अब ये जो अरेस्ट है दिसंबर 2 को जो लाए गए हैं, ये 26 या 27 वाले अरेस्ट हैं। कानून के अंदर आपको 24 घंटे के अंदर लेकर आना चाहिए, मगर प्रोसिक्यूशन जो है उनके पास अकॉर्डिंग टू देम 600 चीज़ें होती हैं कि सफरी ये है वो है मामला, और इसी वजह से लोगों को फिर अब जब आप 373 लोग जिनका राब्ता नहीं है घर से भी, जब उनको अदालत लेके आएंगे, उनके लवाहिकीन भी आएंगे, अब वहाँ पे जो लवाहिकीन उनके आए हुए थे अपने प्यारों को देख सकें या चेक कर सकें कि वो हैं कि नहीं, वो हैं या नहीं है,
ان کو انہوں نے اٹھانا شروع کیا. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوڑ کر، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور ایمان حاضر صاحبہ سے بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں علی حمزہ صاحب سے اور ایمان مزاری صاحبہ سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو پچھلے دنوں میں اسلام آباد سے بہت سے لوگ اٹھائے گئے ہیں. جی ایمان صاحبہ، آپ نے بہت ہائی لائٹ کیا اس ایشو کو کہ آپ 2 ریڑھی بان جو ہیں ان کو جانتی تھی جن کو پولیس نے اٹھایا اور ان کے اوپر الزام یہ لگایا کہ وہ احتجاج میں حصہ لے رہے تھے. کیا معاملہ ہے یہ؟ جی سب سے پہلے تو یہ جو 2 ریڑھی بان تھے انہیں G11 مرکز سے اٹھایا گیا تھا 30 نومبر کی رات کو، اور انہیں ہفتے بے جا میں پولیس اسٹیشن رمنا میں رکھا گیا تھا. ASI مصطفیٰ نامی شخص ہے، وہ انہیں لائے تھے. اور یہ بیک گراؤنڈ اسٹوری کا بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح کا لائسنس دیا گیا ہے پولیس کو کسی بھی پشتون کو، چاہے وہ ریڑھی بان ہو، بائکیا والا ہو، کہ اسے اٹھا کر پیسے مانگے، رشوت مانگے. یہ ریڑھی بانوں سے مفت کھانا کھاتے ہیں، جوس پیتے ہیں، پیسے دینے سے انکار کرتے ہیں، تو انہیں دھمکایا گیا کہ اگر پیسے مانگو گے تو ہم تمہیں 9 مئی کے کیس میں اندر کر دیں گے. اب 30 کی پوری رات انہیں حوالات سے باہر صحن میں رکھا گیا رمنا پولیس اسٹیشن کے، اور ہم نے IG کمپلینٹ سیل پہ بھی کمپلینٹ لاج کی، رمنا پولیس اسٹیشن میں کال کرتے رہے اور ان کا اسٹیٹس کوئی بھی کنفرم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اگلے دن جب ہم تھانے میں گئے ہم نے خود دیکھا کہ انہیں ادھر صحن میں بٹھایا گیا تھا اور ان کی جو گرفتاری تھی وہ رجسٹر نمبر 2 میں نہیں ڈالی گئی تھی، یعنی انہیں ہفتے بیجا میں رکھا گیا تھا. جب ہم اسی دن اتوار کے دن میجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو جب میجسٹریٹ صاحب نے چیک کیا پولیس اسٹیشن سے تو پھر پتا چلا کہ انہیں ہمارے ادھر تھانے جانے کے بعد FIR تھا 9 مئی کا، یعنی پچھلے سال کا FIR. اس میں کوئی 40-50 نامعلوم تھے، ان نے ان 2 ریڑھی بانوں کو ڈال دیا. اب جب ہم عدالت سے پیش ہوئے اور کیونکہ ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی پیپر پر اتوار کو، تو یعنی ہفتے بیجا میں ہی رہے 2 دنوں کے لیے افیکٹولی. پھر جب منڈے کو انہیں پیش کیا گیا تو یہ ان سے کہا گیا کہ جی یہ ان کو بھی ID پریڈ کے لیے ان کا بھی ریمانڈ. لیکن اس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے دیکھا کہ جو ضمنیاں تھی پولیس فائل کے اندر ان میں لگ رہا تھا کہ جو ضمنی نمبر 19 تھی وہ ایک نیو پیپر پہ بنی تھی، اس میں بیک ڈیٹ کر کے پولیس نے جو کیا ہے اس کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے. لیکن یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ 2 لوگ ڈسچارج ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں آج پتا چلا ہے 4 اور ریڑھی بانوں کو اٹھایا گیا تھا. یہی چیز ہفتے بیجا میں رکھا گیا اور اب انہیں اٹک جیل بھیج دیا گیا ہے ID پریڈ کے لیے. بالکل صحیح. تو ایمان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ یہ بہت سے پختونوں کو شہر سے اس طرح اٹھایا جا رہا ہے اور ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے، دس از واٹ وی کال ایتھنک پروفائلنگ ان انگلش. بالکل، یہ ریشل پروفائلنگ، ایتھنک پروفائلنگ کی جا رہی ہے پشتون کی، افغان کی. جو تمام لوگ میں نے اپنی کل آنکھوں سے دیکھا ہے جو ٹرک لوڈز آ رہے تھے ATC اسلام آباد میں، وہ سارے کے سارے پشتون تھے. کوئی شنواری ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہے، کوئی کسی کیفے میں، کوئی بائکیا کرتا ہے. تو ان کا تو تعلق تھا ہی نہیں PTI سے. لیکن یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ اگر تھا بھی تو PTI کوئی قلعہ تنظیم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح اٹھا کے ID پریڈ میں بھیجے، ریمانڈ ان کا مانگے. یہ بالکل ابیوز ہے کرمنل لا، کرمنل پروسیسز کا. بالکل صحیح. علی صاحب آپ بھی یہی دیکھتے رہے ہیں اور آپ بھی وہ نمبرز کی ابھی جو پہلے بھی بات کر رہے تھے، یو ور سیئنگ دیٹ یو نو اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں. اس طرح کے واقعات ایک تو یہ اس ٹائم دیکھنے میں ملے اور بعد میں وہ جو ان کے رشتہ داروں کا بھی آپ ابھی ذکر کر رہے تھے جن کو اٹھا لیا. کل جس طرح بات کر رہے تھے کہ لوگ آئے ہوئے تھے اتنے 373 بندے مفلڈ فیس کے ساتھ جب آئیں گے تو ان کے پیارے بھی آئیں گے obviously. اب ان کو جو پریمیسز ہیں اس کے اندر تو انٹر ہونے نہیں دیا جاتا، تو وہ باہر سے ہی وین کے اندر سے وہ جو جالی سی بنی ہوتی ہے اس میں سے اندازہ کرتے ہیں. کل ان کو بھی اٹھا لیا گیا، ان کو اٹھا کے اور پک اپس کے اندر اور وہ شاہزور ٹرکس میں پولیس ان کو لے کے چلی گئی. تو شاہزور ٹرک میں کوئی غلط بات ہے شاہزور ٹرک میں لے کے جانا؟ نہیں، کتنا ہیوملیٹنگ ہے. اب آپ پہلے ہی سفر کر رہے ہیں آلریڈی، آپ کے جو لوگ ہیں آیا وہ غلط ہے یا صحیح ہیں، آپ ان کا ویٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اٹھا کے لے جائیں اور اس کے بعد جب لے کے جائیں. اور آج ہم نے پتہ کیا، آج کورٹ بھی پتہ کیا کہ یار آج وہ جو کل اٹھائے تھے وہ کہاں پر ہیں، تو ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. بعد میں جو اسپوکس پرسن ہے اسلام آباد پولیس کے، انہوں نے کہا جی ان کو تو ہم نے جا کے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہم ان کو منتشر کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ بن جائے اور یہاں پہ کوئی سین کریٹ ہو جائے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ جانے دیا. بٹ آپ کے خیال میں جو پولیس کہہ رہی ہے ہم اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں؟
पुलिस ने तो पहले भी कहा था कि हमने 610 बंदे एक दिन में अरेस्ट किए और विद इन 24 आवर्स आपका जो लॉ है वो कहता है कि आपने प्रोड्यूस करना है, तो उस दिन तो उन्होंने 19 बंदे प्रोड्यूस किए थे सिर्फ। बिल्कुल सही। तो इस बारे में उनकी तो आजकल सिर्फ 30 सेकंड, जिस तरह की आजकल FIRs बन रही हैं, हमारे सीनियर है मतिउल्लाह जान साहब, उनके ऊपर FIR बनी कि उन्होंने SMG गन छीन के सीधी कर ली। 2 अगस्त को अली वजीर के ऊपर भी ऐसी FIR बनी थी कि उसने भी उनकी SMG गन छीन के सीधी कर ली और उसका रिमांड चाहिए जो मिला, और आज तक अली वजीर छूटे नहीं है। बिल्कुल जी। ईमान साहिबा, आपने भी ये वाकया देखा, वो यू ऑल्सो देयर कि जब ये रिश्तेदारों को भी उठा लिया? जी जी बिल्कुल, मैं उधर थी क्योंकि और भी रेडी बांध भाई खड़े हुए थे अपने भाइयों के लिए, और उधर जिस तरह पुलिस ने, मैं मेंशन करूंगी स्पेसिफिकली, शाहजोर को रोका और एक शाहजोर का जो ड्राइवर था उसे थप्पड़ मार के कह रहा था कि तुम क्यों नहीं गाड़ी रोक रहे थे। ये रैंडम शाहजोर जो चल रही थी रोड पर, उनमें ये भर भर के लोगों को भेज रहे थे जैसे कि कोई जानवर थे। अगर उनने फॉर्मल कोई गिरफ्तारी डालनी होती, कोई प्रोसेस होता कानून का, पुलिस वैन में आए, हमें वारंट दिखाए, हमें पर्चा दिखाए। जब मैंने मांगा कि हमें पर्चा दे तो हमें कहा गया कि जी आप अदालत में ये बातें करें। तो ये लेवल है जिस पर अभी इस्लामाबाद पुलिस ऑपरेट कर रही है, और हर पश्तून और हर अफगान जो इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में है वो इस टाइम पर अंडर थ्रेट है। बिल्कुल सही। तो वेरी क्विकली 30 सेकेंड ईच, क्या कर सकते हैं इसके बारे में अली साहब? लेस देन 30 सेकेंड इनफैक्ट। इसके ऊपर एक ये हो सकता है कि जो PTI है वो अपना जो लीगल टीम है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। सबसे पहली बात इसमें ये हो सकती थी कि वो जाके अगले ही दिन हेबियस फाइल करते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि 610 बंदे क्लेम किए, वो कहाँ पर है, उनको लेकर आए। जी ईमान साहिबा, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायद जाना पड़े, और आई थिंक कि अब वकीलों को भी आगे आना पड़ेगा। ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है और हम सबको इसके खिलाफ रेजिस्टेंस करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।